اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ سب سے پہلے اسٹوڈیو میں جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ عظیم مذہبی اسکالر عزت مآب جناب محمد طاہر رضا اتاری صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت مدح سائی کرنے والے میری مراد محمد وقاص نقشبندی صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج رمضان المبارک کی دوسری افطاری ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ برکت والی ساعتیں عطا فرمائی ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہم زیر بحث لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ تقویٰ کے حوالے سے ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بارہا مرتبہ تقوی کا ذکر کیا اور مومنین کو، ایمان والوں کو تقوی کی ترغیب دلائی گئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہی مخاطب کیا ہے، اور یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، ایمان کے اندر مزید توانائی اور طاقت بخشنے کے لیے آتا ہے۔ اور یقیناً آج رمضان المبارک کی دوسری افطاری ہے، اور یقیناً میرا یہ سوچ بھی تھی، یہ فکر تھی کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور سارا سال یقیناً اس مہینے کے ہر بندے کو انتظار رہتی ہے، تو اہل ایمان کو جب یہ مہینہ میسر آتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ایک بہترین اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لکی چانس اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں عطا کرتا ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قربت کے بہت سارے ذریعے اس نے ارشاد فرمائے ہیں، اور بہت سارے ذریعے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک خاص عمل جو تقویٰ کے طریقہ ہے، یا تقویٰ جس چیز کو کہتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں قبلہ علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو آپ رہنمائی فرمائیں کہ تقویٰ کیا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں تقوی کے فضائل بیان فرمائیں، اور تقوی سے ہمیں کتنا تقویٰ گزار ہونا چاہیے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی ہمیں اس تقوی کے اعتبار سے قربت میسر آ سکتی ہے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ کاشف بھائی نے سوال کیا کہ تقوی کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں کیا ذکر فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں کہ تقوی کیا چیز ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر اس چیز کے کام سے بچیں جس میں اللہ تبارک و تعالی تقوی کا ذکر کرتا ہے، جس سے دین میں نقصان نہ پہنچے اور خوف اور رنشت نہ ہو۔ تقوی کے ارکان مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقوی کے ارکان بیان کرتے ہیں کہ تقوی کے دو ارکان ہیں، اچھا کام کرنا، برے کاموں سے بچنا، مگر اس کا رکن اعلیٰ برے کاموں سے بچنا ہے۔ تقوی کے فضائل قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ خدا رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو تقوی اور پرہیزگاری کی تاکید فرمائی ہے۔ یقیناً ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ اللہ پاک کے محبوب مقرر بندے بن جائیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. نیز اللہ پاک نے اہل تقوی کے لیے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بہت سے دینی اور دنیاوی فوائد بیان کیے ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یقیناً آپ احباب نے سنا کہ علامہ صاحب نے تقوی کے معنی کو بھی بیان کیا، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تقوی اللہ رب العزت کا طرف سے وہ تحفہ سمجھ لیجئے، اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص انعام سمجھ لیجئے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے تقوی کی دولت. یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی فہرست میں شامل فرما دیتا ہے. یقیناً تقوی ایک ایسی عبادت بھی ہے، تقوی ایک ایسی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ تقوی عطا کر دے، یعنی تقوی کا معنی ہے ڈر جانا، اللہ سے خوف کرنا. اب جس کو تقوی میسر ہے وہ کام کے اندر چوری نہیں کرے گا، جس کو تقوی حاصل ہے وہ انشاءاللہ عز و جل کاروبار کے اندر دو نمبری نہیں کرے گا، حلال چیز کے اندر وہ ملاوٹ کر کے پیش نہیں کرے گا. اس طرح اگر ہم روزمرہ کی زندگی کے اندر دیکھیں تو مختلف ہماری ایسی چیزیں ہیں، اگر جس بندے کو تقوی میسر ہے انشاءاللہ عز و جل وہ دو نمبری سے، رشوت خوری سے اور ہر اس کام سے وہ دور رہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی واقع ہوتی ہے. ہر اس کام سے وہ بچتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، یعنی کہ ہر اس کام کی طرف وہ نہیں جاتا جس سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے، جس سے اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر کو دعوت دی جائے. ہر اس کام کی وہ کوشش کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ کا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا جوئی حاصل ہو جائے. اور ہر اس کام کی طرف وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی ہو. اللہ کریم آپ کو اور مجھے تقوی نصیب کرے. اور یقیناً رمضان مبارک کا برکت والا مہینہ ہے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے، اسی مہینے میں ہی انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس چیز کا احساس ہو سکتا ہے، اور یہ چیز ہمیں اسی مہینے میں ہی میسر آ سکتی ہے. اور یقیناً آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو تقوی مل جائے، خدا کی قسم انشاءاللہ عز و جل آپ محسوس کریں گے جو آپ عبادت و ریاضت کرتے ہیں، جو روزہ رکھیں گے، اس روزے کا آپ کو جو ثمرہ ہے، اور اسی طرح عبادت اور ریاضت کا جو ثمرہ ہے، جو اسلوب ہے، جو قرب الہی کی لذت ہے، وہ تقوی سے ہی میسر آئے گی. اگر آپ تقوی نہیں اختیار کریں گے تو روزہ رکھنا بے معنی ہے. اور باقی جو معمولات زندگی ہیں اگر وہ آپ تقوی سے ہٹ کر کرتے ہیں تو یقیناً رمضان مبارک کا وہ خاص جو اسلوب ہے وہ آپ حاصل نہیں کر سکیں گے. ایک حدیث مبارکہ آپ نے اور میں نے کئی مرتبہ سنی. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مسجد شریف کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ نے ایک قدم ممبر شریف پر رکھا تو کہا آمین، دوسرا قدم رکھا آمین، تیسرا قدم رکھا آمین. صحابہ کرام علیہم رضوان نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم نے آج خلاف معمول عادت دیکھی ہے، اس سے پہلے ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جب میں نے پہلا قدم ممبر پر رکھا تو جبریل میرے پاس آ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص تباہ اور برباد ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کا برکت والا مہینہ عطا کرے اور وہ برکت والے مہینے سے فیض یاب نہ ہو سکے، اس برکت والے مہینے کو پا کر وہ رب سے مغفرت نہ طلب کر سکے اور رب سے وہ بخشوا نہ سکے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور اسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں میں نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا میں نے اس پر آمین کہا. اب دعا کرنے والا بھی پاکیزہ، اور جس نے دعا پر آمین کہی وہ بھی معصوم علی الخطا. یقیناً اگر عام شخص بھی رمضان مبارک کے اندر دعا کرے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، تو محبوب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں آپ خود اندازہ لگائیں اس کی قبولیت کا مقام کیا ہوگا. ناظرین محترم، اب میں چلتا ہوں محمد وقاص نقشبندی صاحب کی جانب. آپ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. بسم اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا
تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر کام پہ کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 16
کو کافی ہے اشارہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت اور احسن انداز سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے محترم وقاص نقشبندی صاحب۔ میں قبلہ علامہ صاحب کی جانب ایک دفعہ پھر بڑھوں گا اور پوچھنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام عالم مردوان بھی تقوی اختیار کرتے تھے، ہمارے سننے والوں کی رہنمائی فرمائیں، صحابہ کرام عالم مردوان اور بزرگان دین ہمارے سلف و صالحین کا کس طرح کا تقوی تھا، تاکہ آپ اور میں سن کر ہم بھی اس تقوی کو اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کاشف بھائی، اسی طرح ہے کہ بزرگان دین کا بھی تقوی اللہ اللہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض مشائخ سے پوچھا کہ میں رزق حلال کس طرح حاصل کروں۔ یہ مشائخ اور انبیاء کرام اور صحابہ کا تقوی سنیے گا۔ میں کس طرح رزق حلال کو تلاش کروں؟ میرے اس سوال پر مشائخ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر تو رزق حلال کا طالب ہے تو ملک شام چلا جا، وہاں تجھے حلال رزق کمانے کے لیے وسائل میسر آ جائیں گے۔ میں نے ملک شام کی طرف کوچ کر چلا گیا اور وہاں پر اس شہر پہنچ کر وہاں میں کافی دن رہا اور لوگوں سے پوچھتا رہا کہ میں کون سا کام ایسا کروں اور جس کے ذریعے مجھے رزق حلال مل سکے۔ بالآخر میں نے اپنا مسئلہ وہاں کے مشائخ کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر تو رزق حلال کا طالب ہے تو ایسے ملک میں چلا جا کہ جہاں پر تو اس کے رزق حلال اللہ تبارک و تعالی حاصل کرے۔ اس شہر کا نام یہ ہے کہ تو ترسوس، یہ شہر کا نام ہے، وہاں پہ چلا جا، انشاءاللہ اللہ عز و جل کے ذریعے تجھے وہاں پر رزق حلال ملے گا۔ تو وہ مشائخ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ملک شہر وہاں چلے گئے اور جا کر ایک دن میں ساحل سمندر پر گئے تاکہ وہاں پر کوئی کام تلاش کریں جس کے ذریعے رزق حلال حاصل ہو سکے۔ میں ساحل سمندر پر گیا اور ایک شخص وہاں پر پایا، مجھے اپنے انگور کے باغ میں اس نے انگور کا باغ دکھایا اور وہاں لے گیا اور وہاں پر جا کر تم اجرت میں میرے باغ کی نگہبانی کرو گے۔ اور یہ ہمارے بزرگان دین کا تقوی ہے کہ وہاں پر امانت داری کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دیا اور سر انجام دینے کے بعد وہاں کا جو مالک ہے وہ ان سے خوب خوش ہوا اور اس نے ان کو مزید یعنی کہ آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ یہ ہیں ہمارے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا تقوی یہاں بیان کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، اس طرح قبلہ علامہ صاحب نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقوی بیان کیا کہ وہ رزق حلال کی تلاش میں گئے، ایمانداری کے ساتھ کام کیا اور رزق حلال میں بھی یقیناً برکت ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی قربتیں بھی میسر آئی ہوں گی۔ مجھے یہاں پر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نوجوان آ گیا، حضور کی خدمت کرنے لگا، کافی عرصہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ جو چھوٹے عمر کے لوگ تھے ان سے شفقتاً کام کروا لیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ نوجوان جب حاضر تھا، وہ مجلس میں جتنے بھی موجود تھے ان سے قد میں عمر میں بھی چھوٹا تھا۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ کام کی غرض سے انہیں بھیج دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کی ترغیب دلائی، فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو ہر قسم کی برائی سے بچا کر رکھنا ہے، اپنی نگاہوں کو غیر عورتوں سے بچا کر رکھنا ہے، اپنی نگاہوں کو حفاظت میں رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی قربت تمہیں میسر آ جائے۔ اب کتنی خوبصورت بات ہے،
انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ نبی رحمت علیہ صلاۃ وسلام کی حکم کی تابعداری کرتے ہوئے یہ نوجوان وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ حضور نے کسی کام کی غرض سے بھیجا، میں جاؤ فلاں کوئی کام کرنا ہے، وہ کام کی غرض سے نکلتے ہیں، اور جب گھر سے باہر تشریف لے آتے ہیں تو ایک جگہ گزرتے ہوئے، چونکہ اس وقت اتنی سہولیات موجود نہیں تھی، ایک عورت غسل کر رہی تھی کہ اچانک ہوا سے وہ جو کپڑا باندھا ہوا تھا وہ کپڑا اڑ گیا اور اس نوجوان کی نگاہ عورت پر پڑ گئی۔ اس نے جب ایک نظر دیکھا اور اپنی نظریں واپس زمین کی طرف کر لی، اور دل میں خیال آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو منع فرمایا تھا، سختی فرمائی تھی، حضور نے تو منع فرمایا تھا کہ اگر نگاہوں کی حفاظت نہ کر سکی تو رب کی قربت میسر نہیں آئے گی، اور اگر نگاہوں کی حفاظت نہ کر سکی تو مجھ محمد کی قربت تمہیں میسر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، یہ دل میں خیال تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی آج نافرمانی ہو گئی ہے۔ یقین مانو سننے والے اس چیز پہ غور کریں، آپ اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی فرمان سے واقف ہیں، جانتے ہیں، اور جان بوجھ کر ہم غلط کام کی طرف چل پڑتے ہیں، اور اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ نوجوان جب حضور جانے جانا رحمت کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کرتا کہ حضور نے نگاہوں کی حفاظت بتائی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو منع فرمایا تھا کہ نگاہوں کی طہارت رکھنی ہے، آج میری نگاہوں کی طہارت ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام چھوڑ گیا اور ایک جنگل کی طرف رواں ہو گیا، دور جا کر ڈیرا لگا دیا، اپنے آپ کو تپتی ہوئی ریت پر کپڑے بدن سے جدا کیے اور لٹا لیا، سخت ترین ریت پر لٹا لیا، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑانے لگے، یا اللہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے الہی، مجھے معاف کر دے الہی، مجھے معاف کر دے۔ اور احادیث کی کتب میں آتا ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 دن تک آپ کی تلاش جاری رہی، لیکن آپ ایک جنگل کے اندر، ویرانے کے اندر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر آنکھوں کی طہارت مانگتے رہے، الہی مجھ سے نافرمانی ہو گئی، الہی میں تیرے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکم کی تابعداری نہیں کر سکا۔ حالانکہ آپ اگر غور سے دیکھیں، ان احادیث کے ان الفاظوں پہ غور کریں تو آپ فرماتے ہیں کہ میری نگاہیں اچانک پڑی ہیں، اب ان میں ان کا قصور نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں پڑی، آپ کی اور میری نگاہیں جان بوجھ کر پڑتی ہیں، اور ہم بار بار ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قرآن نے منع فرمایا، شریعت نے ہمیں جس چیز سے روک دیا، ہم بارہا مرتبہ اس چیز کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے ہوئے ہیں اور عرض کر رہے، مالک مجھے معاف کر دے، میں تیرے محبوب کا نافرمان ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت علیہ صلاۃ والسلام نے تلاش جاری کروا دی کہ وہ نوجوان کہاں گیا۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا۔ اب 3 دن کے بعد، چونکہ بات طویل ہے میں مختصر کر رہا ہوں، 3 دن کے بعد اس نوجوان کو تلاش کر لیا گیا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پیش ہونے لگے تو حضور علیہ السلام نے نماز عصر غالباً پڑھائی، اور عصر کی نماز میں نے لایا گیا، بڑی مشکل سے لایا گیا، اور ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کیوں اس قدر ہزاروں قطار ہوتے ہیں، کیا مسئلہ ہوا؟ آپ نے پوری بات بتائی کہ میں راستے میں جا رہا تھا، اچانک ہوا کے جھونکے سے ایک کپڑا اٹھا اور ایک عورت پر میری نگاہ پڑ گئی، اور میری نگاہوں کی طہارت موجود نہیں رہی، میری نگاہوں کی طہارت ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ خیال لوٹ کر آتا، حدیث کی کتب میں آتا ہے کہ وہ نوجوان اس قدر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا، اس قدر روتا کہ وہ بے ہوشی اس کے اوپر طاری ہو جاتی، اس قدر روتے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر کیا گیا تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، اب بارہا مرتبہ وہ نماز کے اندر شامل ہوئے، اور جب وہ خیال آتا وہ بے ہوش ہو جاتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پیش کرنے لگے تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے صحابہ کرام علیہم رضوان لے کر جا رہے تھے، کہنے لگے میں کس منہ کے ساتھ اور کون سی آنکھوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ودعا کے مکھڑے کی زیارت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا تھی کہ میری نگاہوں کی طہارت ٹوٹ گئی ہے، کون سی نگاہیں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور کون سا شرمسار منہ لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ انہی اسناد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا یہ تقویٰ
اور طہارت دیکھ کر اللہ کے آگے دعا کی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جبریل نے آپ کی یہ ادائیں دیکھ کر محبوب کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا کہ محبوب اگر اس کا تقوی اور طہارت اس قدر ہے تو سنو یہ اعلان، اللہ کریم نے اس شخص کو معاف کر دیا ہے۔ یقیناً جو نبی رحمت علیہ صلاۃ والسلام کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں، اور یقیناً یہ رمضان مبارک کا تو پورا مہینہ ہی پاسداری کا مہینہ ہے، پورا مہینہ ہی قربت والا مہینہ ہے، اور پورا مہینہ ہی اللہ رب العزت کے ہر حکم پر عمل کرنے والا مہینہ ہے، اور عمل کر کر انشاءاللہ عز و جل اللہ کی قربت پانے کا مہینہ ہے۔ جب آپ ایک دفعہ اگر آپ کی آنکھیں کہیں نہ کہیں غلط ہو گئی، کہیں نہ کہیں گناہ ہو گیا، آپ رو کر اللہ سے معافی طلب کریں، انشاءاللہ عز و جل رمضان مبارک میں نکلے ہوئے آنسو رد نہیں ہوتے۔ رمضان مبارک میں بہا ہوا آنسو، آپ کا ایک آنسو بہا یوں سمجھ لیں کہ آپ کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے، اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو رونا جس کو نہ آئے وہ کم از کم رونے والا چہرہ ہی بنا لے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، تقوی کے حوالے سے آج ہماری گفتگو تھی۔ میں ایک دفعہ پھر بھائی وقاص کی جانب بڑھوں گا کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، خواجہ خواجگاں فاتح قادیان، خواجہ خواجگاں فاتح قادیان، پیر مہر علی آپ ہیں، آپ ہیں، پیر مہر علی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، شاہ خیبر شکن شامل پنجتل، شاہ خیبر شکن شامل پنجتل، یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں، یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آج تقوی کے حوالے سے جو ہماری بات ہوئی، یقیناً آپ نے ان باتوں سے کافی ساری چیزیں سیکھنے کو آپ کو میسر آئی ہوں گی۔ رمضان المبارک میں اگر آپ تقوی اختیار نہیں کرتے تو یاد رکھیں روزہ رکھنے کا مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ تقوی سے اللہ تعالیٰ عزت میں بھی اضافہ کرتے ہیں، تقوی گزار بندہ رزق حلال میں بھی برکت پا لیتا ہے، اور تقوی گزار بندہ لوگوں کے ہاں اس کا ایک خاص منفرد مقام ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ پڑھا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت عطا کر دے، لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے رمضان المبارک کے پورے مہینے کی خاص برکتیں نصیب فرمائے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بے حساب مغفرت بھی فرمائے، اور ہمیں ہر اس کام کو کرنے کی توفیق دے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے جس کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ناظرین، ہمارا پروگرام آج کا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ گناہ و مصروفیات سے وقت لے کر تشریف آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، انشاءاللہ عز و جل کسی نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔